انہوں نے کہا میں تم سے شادی کر لوں گا، اس کو چھوڑ دو. پھر میں نے خوشی خوشی طلاق لے لی. پھر بعد میں اس نے بھی نہیں شادی کی، اس نے بھی مجھے دھوکہ دیا. اس نے شادی نہیں کی آپ سے؟ نہیں، کیا کہتا تھا وہ؟ کچھ نہیں. اس نے نہ میرا فون اٹھایا، نہ اس نے پھر بات کی. انہوں نے مجھے دھوکہ دے دیا. پھر فون اٹھایا تو کہتا میں تم سے شادی نہیں کر سکتا. پھر وہ باہر چلا گیا. استعمال تو کیا ہوگا آپ کو اس نے؟ جی، استعمال کر کے اس نے چھوڑ دیا مجھے. ناظرین، آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ایم جے آفیشیل. آج ہمارے پاس ایک ایسی لڑکی موجود ہے جو اس نے اپنے شوہر کو طلاق دے دی. امام مسجد اس کا شوہر تھا، بعد میں چچا ساتھ کزن سے شادی کرنے گئی لیکن اس نے شادی نہیں کی. در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے اور ہمارے پاس ہمارے دفتر میں موجود ہے. اس سے پوچھتے ہیں کیا واقعہ اس کے ساتھ ہوا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میری بہن، کیا ایج ہے آپ کی؟ 22 سال. اچھا، کب کس ایج میں آپ کی شادی ہوئی تھی؟ ہماری 17 سال کی عمر میں. 17 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی. کون شخص تھا جس سے آپ کی شادی ہوئی تھی؟ غیر تھے. غیر تھے. کیا کام کرتا تھا؟ مسجد کے امام زمان تھے. امام مسجد تھے، نماز وغیرہ پڑھاتے تھے؟ جی. اور کہاں پہ آپ کی رہائش تھی، کہاں رہتے تھے وہ؟ مسجد میں ہی رہتے تھے. ہمیں مسجد میں کمرہ دیا ہوا. اچھا، مسجد میں کمرہ دیا ہوا تھا. اس کے بعد ڈیورس تک یہ نوبت کیسے پہنچی؟ اچھے امام مسجد تو نیک آدمی ہوتا ہے، وہ تو نماز پڑھاتا ہے، لوگوں کو خطبہ دیتا ہے، جمعہ پڑھاتا ہے اور مطلب لوگوں کو درس دیتا ہے. غلط کام اس میں کوئی نظر نہیں آتا. اتنا نیک آدمی کو آپ نے کیوں چھوڑا؟ وہ ہم ایک کمرے میں رہتے تھے. جو ان کا جو چچا زاد کا بھانجا تھا وہ ہمارے گھر میں آتے جاتے تھے. وہ بہت امیر تھے. ہمارے گھر کے حالات بہت خراب تھے. کتنے کو امیر تھے؟ کیا ان کی وہ لینڈ کروزر چلتی تھی؟ کیا جہاز چلتے تھے ان کے؟ کیا ہوا تھا؟ ان کی گاڑیاں تھی. سعودی عرب میں وہ رہتا تھا تو آتا جاتا تھا ہمارے گھر. جب پاکستان آتا تھا تو آتا تھا ہمارے گھر میں. تو اس نے آتے جاتے میرے سے بات چیت کرنی شروع کی. میرے پہ کہتا چھوڑ دو اپنے ہسبینڈ کو، میں تم سے شادی کر لوں گا. تو کچھ مہینے اسی طرح بات چلتی رہی. تو ایک دن میرے ہسبینڈ کو پتہ لگ گیا، شک ہوا انہیں، پر ہمیں اس بات کا نہیں علم تھا. تو آپ کو جب سب سے پہلے اس نے گھورنا شروع کیا، سب سے پہلے اس نے آپ کو تاکنا شروع کیا، پھنسانے کی کوشش کی، آپ نے اس کے منہ پہ لعنت نہیں ڈالی کہ کیسا کام کر رہا ہے؟ میرا شوہر ہے، امام مسجد ہے، نیک کی بیوی ہوں، تو میں اس میں رہ رہی ہوں، کسی مسجد کے گھر رہ رہی ہوں، تو آپ نے غلط کام کیوں کیا؟ مطلب کیوں اس کے ساتھ فرینڈ شپ کی؟ کیوں اس کے ساتھ یہ ماحول کیا؟ میں بس لالچ میں آ گئی تھی کہ وہ بہت امیر تھا. ہمارے گھر کے حالات خراب تھے. ہم 10-15 ہزار کماتے تھے میرے ہسبینڈ مہینے کا. تو بس اسی وجہ سے پریشان تھے. تو اس نے مجھے لالچ دی کہ میں تمہیں گاڑی دوں گا، گھر دوں گا، خوش رکھوں گا، تم اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ دو. تو اسی طرح ہم بات چلتی رہی. 5-6 مہینے ایسی گزر گئی بات. تو ایک دن میرے ہسبینڈ کو پتہ لگا. وہ ایک دن نماز وغیرہ پڑھانے گئے تو وہ ایک دم ہی واپس آ گئے تھے. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، بیڈ پہ باتیں شاتیں کر رہے تھے. تو انہوں نے آتے ہی ہمیں دیکھا تو انہیں غصہ آیا بہت. انہوں نے پھر مجھے طلاق دے دی. جی ناظرین، ادھر ایک ہی واقعہ ہے، مطلب ایک بات ہے، بات ساری پیسوں کی ہے. جو امام مسجد 8 گھنٹے 12 گھنٹے مسجد کی ڈیوٹی دیتا ہے تو اس کی سیلری کتنی دے رہے ہیں پاکستان لوگ؟ 15,000 روپیہ. 15,000 سے گزارا ہوتا ہے؟ رہائش دیتے ہیں، ٹھیک ہے مان لیا، اس کے بعد کھانا پینا دے دیا. 15,000 سے کیا گزارا ہوتا ہے؟ جس کی بھی بیوی ہوگی 15,000 سے گزارا نہیں کرے گی. کسی کا بل اتنا آ جاتا ہے، مطلب ان کے پاس بل وغیرہ یعنی کوئی کھانے کا خرچہ، کوئی رہنے کا خرچہ، کوئی اور 100 معاملات، سوٹ وغیرہ لے کے دینے ہوتے ہیں بیگم کو. لیکن وہ کیسے کرے؟ یہ ہماری عوام کو سوچنا چاہیے نا کہ امام مسجد کو جب اتنے لوگ پیسے باہر برباد کرے، کیا امام مسجد 15,000 تنہا پہ رہ گیا ہے؟ اور کوئی کام نہیں ہے امام مسجد کو؟ امام مسجد کو نہیں اور خرچے اس کے، بس اس نے بچے نہیں پالنے، اس نے صرف 15,000 میں گزارا کرنا ہے. ہر جگہ پیسہ لگا رہے ہیں، ہر جگہ پیسہ لگا رہے ہیں. لیکن امام مسجد جو مسجد کی رکھوالی کرتا ہے، اللہ کے گھر کو دیکھتا ہے، تو اس کی 15,000 صرف سیلری کیا ہے؟ کیا پاکستان کی عوام؟ خدا میرا میسیج ہے، خیال کرے کہ لوگ آس پاس کی جو محلوں کی مسجد ہے اس کو دیکھا کرے، امام مسجد کو پیسے دیا کرے مل جل کے. لیکن 15,000 سیلری سے کچھ نہیں ہے. کم سے کم اس کو 30-35-40 ہزار اس کی سیلری ہونا چاہیے. اس کو اپنی بیوی کو اچھے طریقے سے رکھ سکے، اچھا لباس دے سکے، اچھا اس کو پہنا سکے، اچھا کھلا سکے. اس کا نہیں دل کرتا؟ اس کی بیوی کا دل نہیں کرتا؟ کیا ان کے کوئی دل نہیں ہے؟ پھر کیوں کیا آپ نے جو کزن کے ساتھ شادی کرنے کی گئی تھی؟ جی، جب میری ڈیورس ہو گئی تو میں اپنے گھر چلی گئی تھی. تو جب اپنے گھر گئی، اپنے گھر والوں نے بھی اسی دن ڈیورس دیتی تھی آپ کو؟ معافی نہیں مانگی آپ نے؟ نہیں، اس نے مجھے کہا تھا میں تم سے شادی کر لوں گا. ایسا کہنا، آپ خود لالچی ہو گئی تھی. جی، میں لالچ میں آ گئی تھی. تو انہوں نے کہا میں تم سے شادی کر لوں گا، اس کو چھوڑ دو. پھر میں نے خوشی خوشی طلاق لے لی. پھر بعد میں اس نے بھی نہیں شادی کی، اس نے بھی مجھے دھوکہ دیا. اس نے شادی نہیں کی آپ سے؟ نہیں. کیا کہتا تھا وہ؟ کچھ نہیں. اس نے نہ میرا فون اٹھایا، نہ اس نے پھر بات کی. انہوں نے مجھے دھوکہ دے دیا. پھر فون اٹھایا تو کہتا میں تم سے شادی نہیں کر سکتا. پھر وہ باہر چلا گیا. استعمال تو کیا ہوگا آپ کو اس نے؟ جی، استعمال کر کے اس نے چھوڑ دیا مجھے.
اب کوئی نصیحت ہوئی آپ کو؟ جی اب میں اکیلی ہوں گھر میں، کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلے ایک آنٹی کے پاس رہتی ہوں، 3-4 مہینے سے ان کے پاس رہ رہی ہوں، جنہوں نے جو 2-3 مہینے سے ہی چلی ہیں، وہ کہتی گھر کا رینٹ دو، کھانے پینے کا خرچہ کرو، دوبارہ ہر اپنے چیز شوہر کے پاس جا سکتی تھی، معافی مانگ سکتی تھی، کھلا بھی کر سکتی تھی. نہیں، طلاق ہو گئی، اب تو واپس نہیں نہ جا سکتے. چلے ٹھیک ہے، واپس نہیں جا سکتا. اب آنٹی کیا کرتی ہے آپ کی؟ وہ کیسے رہ رہی ہے؟ کیسے کھانا پینے کا بندوبست چل رہا ہے؟ کیسے سارا سسٹم نظام چل رہا ہے؟ بتائیں. کھانے کو بھی نہیں ہے، جس آنٹی کے پاس رہ رہی تھی وہ 2-3 مہینے سے ہی چلی ہیں، پر اب وہ کہتی گھر کا رینٹ بھی دو، بل بھی دو، کھانے کا خرچہ بھی کرو، سب کرو، پر اب میرے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے، نہ دینے کو کچھ ہے ان کے پاس مجھے. اب کیا مانگ رہی ہے وہ؟ پیسے مانگ رہی ہے آپ کو؟ جی پیسے مانگ رہی ہے، اور کہتی ہیں گھر کے کھانے کا. تعلیم کیا ہے آپ کی؟ میری میٹرک. تو کوئی کام وغیرہ نہیں ملا؟ کوئی جاب وغیرہ ڈھونڈنے نہیں گئی آپ؟ ڈھونڈی ہے پر نہیں ملی ہے مجھے. نہیں ملی. اب آگے کیا کرنا چاہتی ہے؟ شادی کرنا چاہتی ہے؟ جی. کتنی ایج کا لڑکا چاہیے آپ کو؟ یہ 5-6 سال بڑا ہو جائے. کتنی ایج ہے آپ کی؟ 23 سال ہے ایج بتائیے آپ نے. 22 سال. 22 سال ایج، 5-6 سال بڑا، مطلب 28-30 سال کے قریب ہو جائے شادی کر لے گی. دوبارہ کسی کو دھوکہ تو نہیں دے گی؟ نہیں دوبارہ تو. پکی بات ہے؟ جی. وعدہ کرتی ہے؟ ہاں جی. جی ناظرین، یہ لڑکی ہے، اس نے ساری اپنی داستان سنائی ہے. تو یہ دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہے. اگر جو جو شخص خواہش مند ہے اسے شادی کرنے کے لیے، اس سے رابطہ کر لے. ہم اسکرین پہ اس کا نمبر دے رہے ہیں. آپ کا میزبان اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.